اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کی رحمت سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ بھی دعا کیجئے، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ روزے قیامت بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے، آمین ثم آمین۔ آپ بلا جھجک جو ہے میرا جو یو فون نمبر اسکرین پہ ڈسپلے بھی ہو رہا ہے 0331404939، اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی گھریلو مسئلہ ہو، گھریلو لڑائی جھگڑا ہو، کوئی مالی مشکلات ہو، کوئی جاب کا مسئلہ ہو، کوئی اولاد کی نافرمانی ہو، غرض عزیز و اقارب کی طرف سے کوئی تنگی ہو، کوئی راہ جاتے کوئی بیماری تنگ کرتی ہو، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی تسبیح یا قرآن پاک کی آیات مبارکہ آپ کو بتا سکتا ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں بھی تو آپ کے سامنے بالکل ٹھیک ہوں نا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں نے جب مصیبت میں تھا تو اللہ کو پکارا، کینسر بھی ٹھیک ہو گیا، دل کی تکلیف بھی ٹھیک ہو گئی، کمر کا بہت بڑا مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک، کڈنی بھی ٹھیک۔ یہ سب اللہ کا کرم، اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کیا۔ بہرحال آج ایک صاحب ہیں تیمور سلیم۔ تیمور سلیم، ایک تو یہ میل ہے، نام لینے میں کوئی حرج نہیں، دوسرا ان کا سوال ایسا ہے جس کا جواب آن ایئر دینا زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جب حمد باری تعالیٰ پڑھتا ہوں یا نعت مبارکہ پڑھتا ہوں، قرأت کرتا ہوں، یا کوئی تہجد کے وقت مجھے کوئی خاصے دیندار وہ لگے اور بعض اوقات اضافی نوافل ادا کرنے کو دل کرتا ہے، نفلی عبادت کو، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے عبادت کروں۔ میرا جیسے غرق ہو جاتا ہوں اللہ کی عبادت کے وقت، مجھے بڑا سرور آتا ہے۔ تو کیا آنکھیں بند کر کے میرا نماز پڑھنا یا کسی بھی قسم کی عبادت کرنا جائز ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ مفتی وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرے۔ سو تیمور صاحب، آپ آنکھیں بند کر کے عبادت نہ کریں بلکہ آنکھیں کھول کر عبادت۔ کوئی تہجد کے وقت مجھے کوئی خاصے دیندار وہ لگے اور بعض اوقات اضافی نوافل ادا کرنے کو دل کرتا ہے، نفلی عبادت کو، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے عبادت کروں۔ میرا جیسے غرق ہو جاتا ہوں اللہ کی عبادت کے وقت، مجھے بڑا سرور آتا ہے۔ تو کیا آنکھیں بند کر کے میرا نماز پڑھنا یا کسی بھی قسم کی عبادت کرنا جائز ہے؟ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ مفتی وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ مسلمان جو ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرے۔ سو تیمور صاحب، آپ آنکھیں بند کر کے عبادت نہ کریں بلکہ آنکھیں کھول کر عبادت کریں، کیونکہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرنا یہ اہل یہود کی نشانی ہے۔ وہ مسجد اقصی میں جب جاتے ہیں تو وہ باہر کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ ایسے سر کو ٹکراتے ہیں، ہلکا ہلکا ٹکراتے ہیں، اور یہ ان کی عبادت ہے۔ اور ویسے بھی جب وہ کوئی عبادت کرتے ہیں تو آنکھیں بند کر کرتے ہیں، یہ اہل یہود کی نشانی ہے۔ جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے نہیں، آنکھیں کھول کے عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے کہ آپ غرق ہو کر بڑے مسحور ہو کر آپ کو لطف آتا ہے نماز پڑھنے کا، تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ اس سے متاثر بھی ہوں گے، بلکہ سننے والے بھی متاثر ہوں گے۔ وہ یہ کہ غزوہ احد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو تھے وہ نماز بڑی توجہ سے پڑھتے۔ کتنی بھی تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی، تلواریں چل رہی ہوتی، نماز کا وقت ہوتا، عین نماز کے وقت آپ نیت باندھ لیتے، نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر لیتے۔ تو ایک دفعہ جنگ کے دوران آپ کے پیر میں تیر لگ گیا، جو تیر نکالنے سے ان کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی،
اور جنگ کا پتہ ہے بہت زیادہ انحصار حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری پہ انحصار ہوتا تھا. تو آپ نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جو، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، جیسے ہی میں نماز کی حالت میں ہوں گا تو میری جو ہے نکال دیجئے گا. وہی بات ہوئی، جب آپ نماز کی حالت میں ہوئے تو ایک اوزار ہوتا ہے زنبور، جسے پلاس بھی بولتے ہیں، جس چیز کھینچی جاتی ہے. تو زنبور کے ذریعے اس تیر کو باہر نکال لیا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ اتنا غرق تھے نماز میں، اتنے گم لیتے، نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر لیتے. تو ایک دفعہ جنگ کے دوران آپ کے پیر میں تیر لگ گیا، جو تیر نکالنے سے ان کو بہت تکلیف پہنچ رہی تھی. اور جنگ کا پتہ ہے بہت زیادہ انحصار حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری پہ انحصار ہوتا تھا. تو آپ نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جو، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، جیسے ہی میں نماز کی حالت میں ہوں گا تو میری جو ہے نکال دیجئے گا. وہی بات ہوئی، جب آپ نماز کی حالت میں ہوئے تو ایک اوزار ہوتا ہے زنبور، جسے پلاس بھی بولتے ہیں، جس چیز کھینچی جاتی ہے. تو زنبور کے ذریعے اس تیر کو باہر نکال لیا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ اتنا غرق تھے نماز میں، اتنے گم تھے نماز میں، ان کو اتنا سرور نماز میں آ رہا تھا کہ اتنی گہری درد جو تھی اس نے انہیں کچھ بھی نہ کہا اور انتہائی سکون کے ساتھ انہوں نے وہ تکلیف جو تھی وہ برداشت کر لی، بلکہ انہیں تکلیف محسوس بھی نہیں ہوئی. اور وہ نماز پہلے بتایا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ ہمیشہ بر وقت نماز ادا کرتے، چاہے وہ حالت جنگ میں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلتے چلتے یہ بھی بات بتا دوں کہ انہوں نے کبھی بھی کوئی بھی نماز، چاہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، انہوں نے کبھی بھی نماز بغیر جماعت کے ادا نہیں کی. یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. وہ ہمیشہ با جماعت نماز ادا کرتے، کبھی انہوں نے بغیر جماعت کے نماز ادا نہیں کی تھی. تو تیمور صاحب، میرا خیال ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں، یہ اہل یہود کی نشانی ہے. تو ہم اہل یہود کی نقل کیوں کریں جبکہ مسلمانوں کا انداز ہے کہ آنکھیں کھول کے عبادت کرنا. تو آنکھیں کھول کے آپ نعت پڑھیں، حمد باری تعالیٰ کریں، نماز پڑھیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں عبادت آنکھیں کھول کر کریں. وہ آپ آخر میں آپ زور دے کر، کیونکہ مجھ پہ بھی بہت زیادہ لوگ زور دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ کا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن جیسی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو دبائیں. تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو فی سبیل اللہ آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں. کیا اس کے ریٹرن میں آپ مجھے یہ نہیں دے سکتے کہ میں آپ ایک سبسکرائب بڑھا دیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.